یہ اعزاز مانگ تو آپ اپنی امت کے لیے رہے ہیں، لیکن یہ اعزاز میں نے امت محمد الرسول اللہ کے لیے لکھ دیا ہے۔ اور یہ اعزاز اور یہ کرم حضور کی امت پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، ان کے لیے مقدر فرمائے گا، ان کو یہ انعام عطا فرمائے گا۔ اور پھر جس کو جتنی نسبت اللہ کے رسول سے ہے اسی نسبت سے اس کو اعزاز ملے گا، کوئی بھی محروم نہیں رہے گا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، اس کا جواب میں نے اپنے فتاوی کی کتاب میں بھی لکھے ہوئے ہیں کہ حضور صحابہ کرام کی تو بات کچھ اور تھی، ان کا دور پر نور تھا، پر بہار تھا، نور نبوت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور اپنے سامنے اللہ کے حبیب کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے بزم میں رزم میں دیکھا کرتے تھے، بلکہ کبھی کبھی جبریل امین کو آپ کے قدموں میں بشری شکل میں ایک شاگرد کی طرح بیٹھا ہوا بھی دیکھا کرتے تھے۔ تو ہمارا دور تو بڑا مشکل دور ہے، بدی کا دور ہے، فساد کا دور ہے، گمراہی کا دور ہے، شیطنت کا دور ہے، تو ہمارے لیے تو نیکی پر چلنا مشکل ہے، ان کے لیے آسان تھا۔ تو میں نے کہا کہ حضور نے اس مشکل کو بھی آسان فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تم ایک ایسے پرنور زمانے میں ہو کہ میں نے تمہیں جو نظام شریعت اور نظام دین اور نظام احکام دیا ہے، اگر تم اس کا 10واں حصہ بھی چھوڑ دو تو ہلاک ہو جاؤ گے، 10واں حصہ بھی کمی کر دو تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر تمہارے بعد ایک مشکل دور آئے گا اور نیکی پر چلنا دشوار ہوگا، گھر کے اندر بھی شیطان کے جال بچھے ہوں گے، گھر سے باہر بھی شیطان کے جال بچھے ہوں گے۔ تو اس دور میں میرا کوئی امتی شریعت کے 10ویں حصے پر بھی عمل کرے گا تو نجات پا لے گا۔ میں نے کہا تم بتاؤ آج دنیا کی کسی یونیورسٹی میں کوئی 10% پر پاس کرتا ہے؟ کوئی ایک مثال آپ کے پاس ہے؟ تو مدینہ کی یونیورسٹی کے طالب علموں کو تو اللہ کے پیارے رسول نے 10% پر پاس کر دیا ہے۔ اگر ہم 10% بھی کر رہے ہیں تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے بعد ایک مشکل دور آئے گا، دین پر چلنا دشوار ہوگا، اتنا دشوار ہوگا کہ جیسے آگ کے کھولتے انگارے کو مٹھی میں بند کرنا کون کر سکتا ہے؟ لیکن جو اس وقت یہ آگ کا انگارہ کیا ہے؟ یہ نفس کی شرارتیں، نفس کی خباثتیں، نفس کی ترغیبیں، شیطان کے جال، اٹریکشنز۔ تو فرمایا کہ یہ وہ انگارہ ہے جسے مٹھی میں بند کر کے غلامی مصطفیٰ کی نکیل ڈالنی ہے۔ فرمایا جو ایسا کر لے گا تو اسے 50 افراد کے برابر اجر ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دور کے 50 افراد کے برابر؟ فرمایا نہیں، تمہارے 50 افراد کے برابر اجر ملے گا۔ کتنے کریم ہیں ہمارے آقا، کتنے رحیم ہیں ہمارے آقا کہ ہماری مشکلوں کو کس طرح سے آقا نے آسان فرمایا۔ کیا ہم بھی تھوڑا سا آقا کا خیال رکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم بھی ان کو راضی کر لیں؟ حضور کو تو اپنے سچے غلاموں پر اتنا یقین تھا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ من اشد الناس حبا لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سب سے بڑا عاشق کون ہے، آپ کا سب سے بڑا محب کون ہے؟ تو بندہ سوچتا ہے کہ شاید حضور
صدیق اکبر کا نام لیں گے، شاید فاروق اعظم کا نام لیں گے، شاید عثمان غنی کا نام لیں گے، شاید حیدر کرار کا نام لیں گے، حسنین کریمین کا نام لیں گے، عشرہ مبشرہ کا نام لیں گے، مگر حضور نے ان کا نام نہیں لیا۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی اس دنیا میں نہیں آئے لیکن اپنے دل میں یہ تمنا بسائے بیٹھے ہیں، یہ آرزویں اپنے دل میں یہ پالے بیٹھے ہیں کہ کاش کہ آقا کے دیدار کی ایک جھلک نصیب ہو جائے اور جو کچھ ہماری متاع حیات و کائنات ہے سب ہم اس پر قربان کر دیں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ ہوں گے جو میرے سچے عاشق ہوں گے۔ تو کسی نے کہا کہ ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا۔ حدیث میں حضور نے فرمایا، یہ سب مشکوٰۃ شریف میں احادیث ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی وطوبیٰ سبع مرات لمن رآنی وآمن بی، جو مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے ایک بشارت ہو، اور جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے 7 بشارتیں۔ اتنی بشارتیں حضور نے عطا فرمائی ہیں اس دور کے اور اس دور کے بعد آنے والے مسلمانوں کے لیے، لیکن پھر سوچنا چاہیے کہ اتنی قیمتی دولت کے لیے کچھ قیمت بھی ادا کرنی ہوگی یا نہیں، اس کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا یا نہیں، تو صرف نعروں سے نہیں چلیں گے۔ آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے زور سے نعرے لگا دیے تو منزل پالیں گے۔ میرے عزیزو، اگر صرف نعروں سے منزل ملتی تو پھر صحابہ کرام شاید نادان ہیں ہماری نظر میں کہ جنہوں نے ساری متاع زیست کو، متاع حیات کو، متاع کائنات کو آقا کے قدموں میں قربان کیا۔ تو وہ مثالیں کس کے لیے ہیں اور وہ نمونے کس کے لیے ہیں؟ تو پھر ان پر بھی ہمیں عمل کرنے کی سوچنا چاہیے، اور اپنے شب و روز کی، اپنے گھر بار کی، اپنے معاملات کی، اپنی ترجیحات کی ہمیں اثر نو فہرست مرتب کرنی چاہیے۔ آج ہم سوچیں کہ جب ہم اپنی پرائرٹیز کی لسٹ بنائیں تو اس میں پھر دین کتنے نمبر پر آتا ہے اور حضور کی سنت کتنے نمبر پر آتی ہے، اور ہماری خواہشات جو نفسانی ہیں وہ کس درجے میں آتی ہیں۔ اس لیے جو دعوی محبت مصطفیٰ ہم کرتے ہیں تو اس دنیا کو کوئی محبوب ہو تو جھوٹے دعوے بھی چل جائیں گے، 2 نمبر باتیں بھی چل جائیں گی، 10 نمبر بھی چل جائیں گی، لیکن محبوب نمبر 1 ہو تو پھر 1 نمبر بات چلے گی، کھری بات چلے گی، 2 ٹوک بات چلے گی۔ ہمیں ان مجلسوں کو اس لیے بھی استعمال کرنا چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی طرف، اصلاح کی طرف کوئی توجہ دیں، ہم دین کی کوئی بات سیکھ کر اس پر عمل بھی کریں، اور اگر ہم سیکھنے کے لیے یہاں ہم 4-4 6-6 گھنٹے بیٹھ جائیں، اور آج کل تو ہمارے یہاں یہ بھی ایک طریقہ ہو گیا ہے کہ ادھر امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی، پاکستان میں تو تھا ہی، نعتخوانوں کو، آرٹسٹ نعتخوانوں کو بلا کے اور لمبی مجلسیں کرتے ہیں، ادھر نوٹ نشاور کرتے ہیں، ادھر پاؤنڈ اور ڈالر نشاور کرتے ہیں، مجلسیں بھری ہوتی ہیں، لیکن سچ بتاؤ کہ جو ان مجلسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ عشاء کی نماز پڑھ کر بیٹھتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھ کر جاتے ہیں۔ اگر صبح 4 بجے تک 5000 آدمی یا 10,000 بیٹھے تھے تو قریب کی مسجد میں جا کر دیکھ لیا کرو 50 اور 100 بھی نہیں ملیں گے۔ تو پھر بتاؤ کہ ہمیں حضور کے سامنے پیش نہیں ہونا؟
جواب